السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. یعنی کہ تم جہاں کہیں پر ہو، موت تم کو پا کر رہے گی، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ. موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا. ہر انسان کا مقدر موت ہے اور موت کا فرشتہ بادشاہ کے محل میں بھی اسی طرح بغیر اجازت داخل ہو جاتا ہے جس طرح کہ ایک فقیر کی چھوٹی سی جھوپڑی یا پھر اس کے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوتا ہے. اور جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں سب کو مرنا ہے. یہ دنیا فانی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کی ہر ایک چیز فانی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا سورہ الرحمن میں ارشاد ہے: کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یعنی کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا. پھر ان کے ذریعے پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا. پھر رفتہ رفتہ دنیا انسانوں سے بھر گئی، اور پھر جس کو بھی زندگی دی گئی اس کے لیے موت لازم ہو گئی. اور زندگی اور موت کا درمیانی وقفہ آزمائش کا وقفہ ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر لوٹتا ہے اور کون اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر واپس لوٹتا ہے. اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم دن بدن دنیا سے دور اور موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں موت کے بعد قبر کی تاریکیوں کا سامنا کرنا ہے اور دنیا میں گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. کیونکہ ہم اس دنیا میں بیکار نہیں آئے ہیں بلکہ بہت ہی اہم مقصد کے لیے آئے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ ذاریات میں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ موت کو ازل سے لے کر ابد تک، یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے جب سے لے کر قیامت تک کوئی موت کو ٹال نہیں سکتا. خود ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سکرات کا وقت تھا، موت کا وقت قریب تھا، تو آپ کے قریب ایک پیالہ رکھا گیا اور اس میں پانی تھا. آپ اس میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور یوں دعا کرتے: اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ پاک ہستی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن موت ان سے بھی نہیں ٹل سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان، سارا قبیلہ، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ایک ایک کر کے سب چل بسے. نہ کوئی رہا ہے اور نہ کوئی رہے گا. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک چانٹا مار دیا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھٹ گئی. پھر وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ رب العالمین، تو نے مجھ کو ایسے شخص کی روح قبض کرنے کو کہا ہے کہ جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اور اس نے مجھ کو ایک چانٹا مار دیا. تو اللہ رب العالمین نے اس فرشتے سے کہا کہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ تم اپنے ہتھیلی کو بیل کی پیٹھ پر رکھ دو، اور تمہارے ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، یعنی بیل کے جتنے بھی بال تمہارے ہتھیلی کے نیچے آئیں گے، تو ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال زندگی تمہاری بڑھا دی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ پھر اس کے بعد موت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر موت آنا ہی ہے تو پھر ابھی آ جائے.
موت زندگی کو ختم کرنے والا ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی بھی علاج نہیں. اگر علاج ہوتا تو بڑے بڑے اطباء، جو بڑے بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں اور جو بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس بہت مال و دولت ہوا کرتا تھا، تو وہ اس کا علاج کرواتا، یعنی موت نہ آنے کا علاج کرواتا. لیکن موت کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، اور موت تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے. یعنی ہم جو دنیا میں زندگی جیتے ہیں لذتوں والی، تو یہ تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی، تمام لذتوں کو کاٹ دینے والی شے کیا ہے؟ موت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موت کو حازم اللذات، یعنی کہ تمام لذتوں کو ختم کرنے والی قرار دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کثرت سے یاد کرو اس چیز کو جو لذتوں کو کاٹ دینے والی ہے. اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو کفنایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پھر نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، پھر اس کو قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اس کے احباب، اس کے رشتہ دار اس کو قبر کے سپرد کر دیتے ہیں، قبر میں دفنا دیتے ہیں. قبر سے اس کو بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں. اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کو قبر کے عذاب سے بچا دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اعمال خراب ہیں تو اس کو قبر میں عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان جب کسی قبر پر ٹھہرتے تو بے تحاشا روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی. آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ جب جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا ہے، قبر پر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، کیوں؟ تو آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک اور خوفناک جگہ اور کہیں نہیں دیکھی. اس میں اگر کوئی انسان کامیاب ہو گیا تو آگے آنے والا ہر مرحلہ آسان ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ناکام ہو گیا تو آگے آنے والا ہر مرحلہ اور اس سے زیادہ پریشان کن ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر کیسی ہوگی. قبر تاریکی اور ظلمت کا گڑھا ہے، یعنی بہت اندھیری ہوگی قبر. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابیہ تھی جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، تو ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، اور ان کا انتقال رات کے وقت ہوا تھا اور ان کو دفنایا رات کے وقت گیا تھا، تو اس لیے ہم نے آپ کو جگانا، آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور ان کو دفنا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو اس کی قبر کے پاس لے کر جاؤ. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے کہا کہ قبر ظلمتوں اور تاریکیوں کا گڑھا ہے، اور میری دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو روشن کر دیتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کے لیے دعا کی. اسی طرح ایک دردناک بات یہ بھی ہے کہ قبر دبائے گی، یعنی جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو قبر سکڑ جائے گی اور انسان کو دبائے گی. قبر کے دبانے سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی نیک و پارسا ہو یا گناہگار، یعنی ہر انسان کو قبر دبائے گی. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن معاذ کو بھی قبر نے دبایا، حالانکہ ان کے انتقال پر عرش ہل گیا تھا اور ان کے انتقال پر 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، اور ان کے انتقال پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قبر نے ان کو ایک بار دبایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبر کے دبانے سے کسی کو نجات مل سکتی تھی تو وہ سعد بن معاذ تھے، لیکن سعد بن معاذ کو بھی قبر نے ایک بار دبایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر ہر انسان کو دبائے گی، اس سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی کہ قبر میں انسان سے سوال جواب ہوگا، یعنی جو دنیا میں زندگی گزاری ہے اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اس کے احباب، اس کے رشتہ دار قبر میں دفنا کر چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر. ان کی آنکھیں نیلی رنگ کی ہوتی ہے. وہ آتے ہیں اور انسان جو قبر میں ہوتا ہے اس کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، یعنی کہ تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، یعنی تیرا دین کیا ہے، ما نبیوں کا، یعنی کہ تیرا نبی کون ہے.
اگر کوئی انسان اس کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قبر میں ہی اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم سو جاؤ، تم اس دلہن کے مانند سو جاؤ جس کو اس کا محبوب ترین شخص ہی جگا سکتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا، یعنی میں قبر میں اتنی اچھی طرح سے ہوں، اتنے سکون سے ہوں، میں گھر والوں کو جا کر بتاؤں گا. لیکن فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، تم سو جاؤ. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی صحیح جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کو فرشتے اتنی بری طرح مارتے ہیں اس کے دونوں کانوں کے بیچ کہ اس کی چیخ کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات سن سکتی ہے. اور کافر اگر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو لوگوں سے سنا میں نے وہی کہا. لیکن اگر مومن اگر ہوتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس کا صحیح جواب دے دیتا ہے. اللہ تعالی ہم کو قبر کے سوالات ہمارے لیے آسان کر دے. اسی طرح جب انسان قبر کے منازل طے کر لیتا ہے تو اس کے اعمال کے لحاظ سے، یعنی اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. لیکن اگر اس کے اعمال خراب ہیں، نیکیاں کم ہیں اور برائیاں اور گناہ زیادہ ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جہنم کیا ہے. جہنم بہت ہی دردناک جگہ کا نام ہے. جہنم بہت ہی برا گھر ہے. وہاں پر ہم آرام اور سکون کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جہنم کو اللہ رب العالمین نے کافروں، مشرکوں، منافقوں کے لیے تیار کیا ہے. جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین جمیعا. اسی طرح جہنم بہت زیادہ گہری ہے. تو آئیے ایک حدیث کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی، کتنی گہری ہے جہنم. ایک بار صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی تھی بہت تیزی کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس پتھر کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور وہ آج جا کر جہنم کی تہ میں گرا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم بہت ہی زیادہ گہری ہے. اسی طرح ایک اور بات یہ بھی کہ جہنم میں انسانوں کے اعمال کے لحاظ سے آگ ہوگی. یعنی اگر اس کے عمل جتنے خراب ہیں تو اس کے لحاظ سے، اگر زیادہ اعمال خراب ہے اس کے تو گلے تک آگ ہوگی، اگر اس کے اعمال تھوڑے اچھے ہیں تو گھٹنے تک، یعنی اس کے اعمال کے لحاظ سے آگ ہوگی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جہنمیوں کو کھانا اور پانی کیا دیا جائے گا، یعنی کہ کھانے اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا. جہنمیوں کا کھانا تھوڑ کا یعنی کانٹے دار درخت ہوگا اور پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخم سے نکلنے والا پیپ اور خون دیا جائے گا. جیسے کہ سورہ غاشیہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع، یعنی کہ ان کو کھانے کے لیے کانٹے دار درخت کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا جائے گا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ ہی ان کی بھوک اور پیاس کو مٹائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں کھانے اور پینے کے لیے ایسی چیز دی جائے گی جو ہمارے حلق سے نیچے بھی نہیں اتر سکتی. اور جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو فریاد کریں گے، گڑ گڑائیں گے کہ ہم کو کسی بھی طرح جہنم سے نکال دو. کبھی وہ جنتیوں سے کہیں گے تو کبھی جہنم کے داروغے سے کہیں گے. تو جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے بندش کر دیا ہے، تمام چیزوں کو تمہارے لیے منع کر دیا ہے. اور جو جہنم کی آگ ہوگی وہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے. یعنی جو دنیا کی آگ ہے وہ 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے جہنم کی آگ کے. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے اس کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، یعنی کہ جو تمام انسان جو آگ جلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکوہ کیا کہ اللہ رب العالمین، میرا تو گرمی کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. ایک مرتبہ سردی میں وہ اپنی سانس اندر کھینچتی ہے، تو دنیا میں جو اتنی سخت سردی ہوتی ہے وہ اس کے اندر سانس کھینچنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ گرمی میں جو اپنی سانس جب باہر چھوڑتی ہے وہ، تو جو سخت گرمی جو ہوتی ہے اتنی، وہ جہنم کی سانس باہر چھوڑنے کی وجہ سے ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ جہنم بہت ہی زیادہ گرم ہوگی، اور جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہوگی. دنیا کی آگ اس کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جہنم میں سب سے پہلے کن لوگوں کو ڈالا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا، یعنی 3 لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا. پہلا شخص وہ ہوگا جو شہید ہوگا، یعنی وہ بظاہر شہید ہوا ہے. اللہ رب العالمین شہید کو بلائے گا اور اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ نعمتوں کا اعتراف کر لے گا. اعتراف کرے گا یعنی مان لے گا کہ ہاں تو نے مجھ کو بہت سارے نعمتیں دی تھی. تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے جہاد کیا اور تیری لیے لڑائیاں لڑی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تو اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے لڑائی لڑی کہ لوگ تجھ کو مجاہد کہے، بہادر کہے، جری کہے. اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے کر جاؤ. پھر دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا، قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا. پھر اللہ رب العالمین اس کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے میری نعمتوں کو پا کر کیا کیا. اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا پہلے اللہ رب العالمین. تو اپنی نعمتوں کو، وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر لے گا. پھر وہ اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گا کہ تو نے میری نعمتوں کو پا کر کیا کیا. تو وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا، قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا. تو اللہ رب العالمین کہیں گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں، اور تو نے اس لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں. پھر تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے بہت مال دولت عطا کی. پھر اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی نعمتوں کا اعتراف کر لے گا. پھر اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتوں کو پا کر کیا کیا. تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری نعمتوں کو پا کر ہر اس جگہ خرچ کیا مال کو جہاں تو خرچ کیا جانا پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھ کو بڑے دل والا، سخی کہے، اس لیے تو نے مال خرچ کیا. تو اس سے بھی جہنم میں گھسیٹ کر لے جانے کا حکم دیا جائے گا.